حافظ صاحب آپ کا رد عمل، آپ کو یہ سزائیں میرٹ پہ لگتی ہیں نہیں لگتی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں یہ جو TTA نام ہے نا اس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کا ایک پوائنٹ پہ JUI تو تھی حصہ، لیکن یہ جو گزشتہ روز اجلاس ہوئے ہیں اس میں نہیں نظر آئی JUI۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے پوچھا کہ یہ سزائیں جو PTI کی دوستوں کو عدالتوں سے سنائی گئی ہے کیا یہ میرٹ کی بنیاد پر ہے یا نہیں، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بہترین رائے وہ دے سکتا ہے جو قانون کا ماہر ہو کہ یہ فیصلے میرٹ پر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مارکیٹ میں، پبلک میں، عوام میں ایک رائے قائم ہے کہ یہاں انتقامی سیاست ہو رہی ہے، جو سزائیں دی جا رہی ہے وہ انتقام کر رہی ہے۔ ایک بات، اب یہ مدعا کیوں قائم کیا جاتا ہے کہ انتقام لیا جا رہا ہے، میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر آپ 108 کو یا 109 کو سزا دیتے ہیں، اس میں پارلیمنٹرین بھی شامل ہے، اور کس دفعے کے تحت؟ 109 کے تحت۔ تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی وہ 109 میں نہیں آ گئے، اور جو لوگ خاموش ہو گئے وہ بھی 109 کے زیر اثر نہیں آئے، جو روپوش ہوئے وہ بھی 109 کے زیر اثر نہیں آئے، جو مفرور ہوئے ملک سے باہر وہ بھی نہیں آئے۔ کچھ کو جو 109 میں یقینی طور پر شامل تھے کچھ کو بری کیے گئے، جو PTI کی صفوں میں سے خود سوالات اٹھ رہے ہیں جو آپ نے خود فرمایا۔ تو ان چیزوں کو، ان سوالات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دال کچھ کالا کالا ہے بلکہ پوری دال کالی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، کیونکہ آج قوم بھی باشعور ہو چکی ہے، اور لوگ پڑھے لکھے اگر نہ ہو بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ میری اور PTI کی پارٹی جمعیت علماء اسلام اور PTI کے درمیان ایک تلخ ماضی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں بحثت سیاسی ورکر کہ کوئی کسی بھی ورکر کو، کسی پارٹی کی ورکر کو یا قیادت کو بے جا جیل میں اور قید میں اور صحبت میں رکھا جائے۔ باقی تو فیصلہ قانون کرے گی، وہ میرٹ پر ہے نہیں ہے، وہ تو قانونی ماہرین اس طرف بھی ہے، PTI میں بھی بڑے بڑے قانون کے ماہرین موجود ہے، ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب سرکار کے پاس بھی موجود ہے، اور قوم کی اور پبلک کی رائے بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان سزاؤں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جمعیت علماء اسلام، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ TTA تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں JUI نہیں تھی، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں، میں تھوڑا مصروف تھا کہ آیا JUI کو دعوت دی گئی تھی یا نہیں۔ اگر فرض کرے دعوت نہیں دی گئی تھی تو پھر جانا تو نہیں بنتا۔ اگر فرض کرے دعوت دی گئی تھی پھر کس کو دی گئی تھی؟ اچھا، پارٹی اتھارٹی کو دی گئی تھی۔ اگر پارٹی اتھارٹی کو دی گئی تھی، پارٹی اتھارٹی تو یہاں ہے نہیں، مولانا صاحب ملک سے باہر ہے، جو ہماری جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر ہے۔ پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ملک سے باہر ہے۔ اگر ان دو کو دعوت دی گئی تھی تو وہ پارٹی کے اہم ذمہ دار ہے، انہوں نے کسی اور کے پارٹی کے کسی اور دوست کو صف دوئم اور صف درہم کے سوئم کے دوستوں کو پارٹی کی قیادت میں سے کسی کو نامزد کیا کہ آپ لوگ جا کے پارٹی کی نمائندگی کریں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ باقاعدہ یہ میرا اندازہ ہے کہ آفیشلی طور پر شاید دعوت نہیں دی گئی ہے، یا دی گئی ہے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب ملک سے باہر ہے۔ یہ بڑی آپ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دعوت نہیں دی گئی، اور اگر ان کو دی ہوتی تو وہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ملک سے باہر ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں آپ لوگوں کو کرتے نا، پہنچاتے کہ یہ دعوت آئیے آپ لوگ جائیں۔ آپ کو یہ بھی انکشاف ہے کہ پروبیبلی آپ کو ان آفیشلی ایک طرح سے آپ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔